مٹی اور کمہار۔ تو بھی اے خداوند تو ہمارا باپ ہے، ہم مٹی ہیں اور تو ہمارا کمہار ہے، اور ہم سب کے سب تیری دستکاری ہیں۔ یہ الفاظ یسایہ کے ہیں۔ یسایہ کی کتاب تقریباً 750 قبل از مسیح میں لکھی گئی۔ یسایہ کے معنی ہے خدا کی نجات۔ یسایہ کے کل 66 ابواب ہیں۔ اسے چھوٹی بائبل یعنی منی بائبل بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش، اس کے صلیبی دکھ، آخر زمانے، عدالت اور نئے آسمان اور نئی زمین کا ذکر ہے۔ یسایہ نبی خدا سے مخاطب ہے اور کہتا ہے، اے خدا ہم مٹی ہیں، ہم خاک ہیں اور تو ہمارا کمہار ہے۔ یہ الفاظ بنی اسرائیل کے لیے بھی ہیں اور فی زمانہ کلیسیا پر بھی پورے اترتے ہیں۔ ایک ایماندار شخص شخصی طور پر بھی یہ الفاظ کہہ سکتا ہے کہ میں مٹی ہوں اور تو میرا کمہار ہے۔ ہم مٹی ہیں۔ یہ الفاظ کیوں کہے گئے کہ ہم مٹی ہیں؟ انسان کو مٹی سے بنایا گیا اور وہ تمام زندگی اس مٹی پر ہی چلتا اور جو کچھ وہ استعمال کرتا وہ مٹی سے ہی نکلتا ہے، اور آخرکار ایک دن وہ واپس اسی مٹی میں چلا جاتا ہے۔ ہم مٹی ہیں، میں مٹی ہوں، انسان مٹی ہے، اور تو ہمارا کمہار ہے۔ یہاں خدا کو بطور کمہار پیش کیا گیا ہے۔ کمہار اور مٹی کا گہرا تعلق ہے۔ کمہار اور مٹی ایک دوسرے کے لیے لازم الملزوم ہے۔ جب کمہار مٹی سے کوئی چیز تیار کرتا ہے تو وہ پہلے مٹی لیتا ہے، اسے باریک پیستا اور چھانتا ہے، اس میں پانی شامل کرتا اور مٹی کو گوندتا ہے۔ اس کے بعد چاک پر گیلی مٹی رکھ کر اسے گھماتا اور اپنی انگلیوں کی مہارت سے ایک برتن تیار کرتا ہے، اور پھر اسے آگ پر پکایا جاتا ہے اور اس طرح وہ برتن تیار ہو جاتا ہے۔ شروع میں مٹی کے یہ برتن اشیاء کو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ کام آرٹ کی شکل اختیار کر گیا۔ مٹی 1000 درجہ سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت برداشت کر سکتی ہے اور تقریباً 1250 درجہ سینٹی گریڈ پر مٹی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کم درجہ حرارت پر پکائی گئی مٹی کی چیزیں نرم ہوتی ہیں، لیکن زیادہ درجہ حرارت پر پکانے سے سخت ہو جاتی ہیں۔ آج کل ہم مٹی سے تیار شدہ اور آگ میں پکائی ہوئی اشیاء مثلاً مٹی کے پیالے، گھڑے، مٹکے، سرائیاں وغیرہ استعمال بازار سے بآسانی خرید سکتے ہیں۔ اچار کے مرتبان اس سے بہتر مٹیریل سے تیار ہوتے ہیں، وہ بہتر مٹی ہوتی ہے۔ کمہار کے ذہن میں ایک منصوبہ، ایک سوچ ہوتی ہے۔ جب کمہار مٹی کو باریک کر لیتا تو اس کو چھانتا ہے اور اس میں پانی ملا کر گوندھ دیتا ہے، اس سے پیشتر کہ وہ اس مٹی کو لوندے کے پہیے نما چاک پر رکھ کر گھمائے اور اپنی انگلیوں سے برتن بنائے۔ اس کے ذہن میں ایک سوچ، ایک منصوبہ، ایک پروگرام ہوتا ہے کہ میں اس مٹی سے کیا بناؤں گا، ایک مٹی کا پیالہ یا گھڑا یا ایک گھڑا یا ایک مٹکا۔ پھر جب وہ مٹی اس چاک پر رکھتا ہے تو اس کی انگلیوں اس کے منصوبے اور سوچ کے مطابق کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کے لیے خدا ایک منصوبہ رکھتا ہے، اور خدا ہماری زندگی کے اندر اپنے پاک منصوبے، ارادے کے مطابق کام کرتا ہے۔ یہ کام خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد پر مکمل ہو جائے گا۔ کمہار برتن بنانے کے بعد اسے آگ کی بھٹی میں سے گزارتا ہے۔ برتن کو تیار ہو جانا اور پھر سورج کی گرمی میں اس برتن کا خشک ہونا اور برتن کی شکل مکمل ہو جانا ایک قدم ہے۔ اگر برتن یہیں تک رہے تو بارش یا پانی گرنے سے ٹوٹ جائے گا، گل جائے گا۔ اس کی بہتری اور لمبی عمر کے لیے، اس سے افادیت حاصل کرنے کے لیے
ضروری ہے کہ اسے آگ میں سے گزارا جائے۔ بعض برتن ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور بعض اس مٹی سے دوبارہ ویسا ہی یا کوئی دوسرا برتن تیار کیا جاتا ہے۔ تیاری کے بعد جب برتن کو آگ میں سے گزارا جاتا ہے تو تیاری کے دوران یعنی آگ کے عمل میں سے گزرنے کے اختتام پر جب کمہار آگ ٹھنڈی ہونے کے بعد برتنوں کو دیکھتا ہے تو کچھ آگ ہی میں ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ پک جاتے ہیں مگر سیاہ ہو جاتے ہیں، وہ استعمال کے قابل نہیں رہتے، کچھ ہوتے ہیں جو سب کچھ برداشت کرنے کے بعد پورے طور پر تیار ہو جاتے ہیں اور پھر استعمال میں آتے ہیں۔ ایک مسیحی ایماندار کو بھی زمانے کی آگ مشکلات کی بھٹی سے گزرنا لازم ہے۔ جو آخر تک برداشت کرے وہی زندگی کا تاج پائے گا۔ مشکلات ہماری مضبوطی، ترقی اور بلوغت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں ایسے حالات سے بھی گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، خدا سے فضل مانگنا چاہیے اور ناموافق حالات کا دلیری سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ کئی دفعہ ہم خوبصورت ترین برتن تو بننا چاہتے ہیں مگر آگ میں سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کمہار اپنی مرضی کا مالک ہے۔ مٹی کمہار سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ اے کمہار تو مجھے اس قسم کا برتن بنا۔ ہم خدا کو حکم نہیں دے سکتے یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے خدا میرے لیے فلاں کام ضرور کر۔ ہم دعا مانگ سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے خدا تو اپنی مرضی کے مطابق میرے لیے یہ کر۔ اب یہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق میرے لیے جو چاہے کرے اور وہ مرضی مجھے دلی طور پر قبول بھی ہو، چاہے خدا کی مرضی میرے موافق ہو یا نہ ہو۔ خدا کو آرڈر کرنا یا ڈکٹیٹ کرنا، حکم دینا، یہ سب پاک کلام کے منافی ہے۔ کمہار برتن کا خالق ہوتا ہے۔ کمہار کی مرضی ہے کہ وہ اس مٹی سے کیا بناتا چاہتا ہے، جیسی نعمت، توڑا، قابلیت یا صلاحیت دینا چاہتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ انسان کا کام ہے کہ سچے دل سے خدا کی پیروی کرے، اس کی مرضی کو بجا لائے، اس سے مانگے اور جو کچھ خدا اسے اپنی مرضی سے دے اسے قبول کرے۔ کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ زبور 9 اس کی 2 آیت۔ یہ عدالت کی تصویر ہے جب خداوند یسوع مسیح آئے گا اور دنیا کے لوگوں اور بادشاہوں کا انصاف کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا عصا ہوگا، وہ انہیں لوہے کے عصا سے توڑے گا اور کمہار کے برتن کی طرح ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ کمہار برتن بناتا ہے لیکن جب اس کی شکل خراب ہو جاتی ہے تو اسے فوراً توڑ دیتا ہے اور اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ برتنوں کو آگ میں پکاتا ہے تو جو برتن جل جائے، سیاہ ہو جائے، جس میں کریکس یا خراشیں آ جائیں، وہ انہیں بالکل توڑ دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی بادشاہی میں داخل ہوں گے اور آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں بھی پھینک دیے جائیں گے۔ خداوند ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ مٹی کے برتنوں میں خزانہ ہے، لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے۔ 2 کرنتھیوں 4 باب اور اس کی 7 آیت میں مرقوم ہے۔ خدا کمہار ہے، انسان مٹی ہے، انسان مٹی کا برتن ہے جسے خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اسی انسان کے لیے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی قربانی اور اس کے بیش قیمت خون کے بہائے جانے کے وسیلے سے نجات کا انتظام کیا۔ یہ نجات یافتہ انسان، یہ بچایا گیا انسان مٹی کا برتن ہے۔ اس مٹی کے برتن کے اندر خدا نے اپنا بیش قیمت خزانہ رکھا ہے۔ مٹی کے برتن کے اندر جو خزانہ ہے، جو خوشخبری ہے، جو نجات کی خوشی ہے، شادمانی ہے اور ہمیشہ کی زندگی کی یقین دہانی ہے، آسمان پر جانے کی خوشی، کتاب حیات کا نام لکھے جانے کا اعزاز ہے۔
खुदावंद का फर्जंद बनने की शादमानी है, खुदा को बाप कहने की आज़ादी है, गुनाह की माफ़ी का कामिल यकीन है। अब मिट्टी के बर्तन यानी इंसान के अंदर एक बेशकीमत खजाना मौजूद है। खुदा ये चाहता है कि जब इंसान यानी मिट्टी के बर्तन के अंदर ये खजाना आ गया है, वो इसकी कदर करे और फिर उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस खजाने को दूसरों तक पहुंचाए। खुदा हमारा कुम्हार है, हम मिट्टी हैं। खुदा जो चाहे वो इस मिट्टी से बना सकता है। कुम्हार के अंदर खालिक की खसूसियत मौजूद है। कुम्हार के बर्तन को बनाने से पहले वो एक ही मंसूबा होता है। कुम्हार बर्तन को आग में से गुजारता है ताकि वो मजबूत, पक्का और काबिले इस्तेमाल बन सके। कुम्हार अपनी मर्जी का खुद मालिक है, उसे कोई दूसरा अपनी मर्जी के मुताबिक चला नहीं सकता। कुम्हार से कोई सवाल नहीं कर सकती। यही कुम्हार एक दिन अदालत करेगा, नाकिस और नकम्मे बर्तन का चिकना चूर कर देगा। क्या आप अदालत के हौलनाक दिन से बचने के लिए तैयार हैं? खुदावंद यीशु मसीह के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं। खुदा ने यीशु मसीह के वसीले से इस मिट्टी के बर्तन के अंदर एक बेशकीमत खजाना रख दिया है। ज़रूर है कि इस खजाने को बांटा जाए। क्या आप इस खजाने को बांटते हैं? खुदावंद हमको ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन।